برس کا مریض ہوتا تھا ان کے ہاتھوں شفا پاتا تھا، کوڑ دادا ان کے ہاتھوں شفا پاتا تھا، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دینے کے قادر تھے، البحری کے مرض کا علاج کر دیتے تھے۔ تو ان سارے زندہ معجزات کو دیکھ کے اگر ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تو اب ان کا ایمان ان کے مطابق دسترخوان کے نازل ہونے سے پختہ ہوگا۔ تو یہ جو خام خواہ کی ڈیمانڈ ہیں، تو یہ نہ تو اس سے ایمان ہی مضبوط ہوتا ہے اور نہ اس کا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ابتدا کے اندر ہم نے کیا پڑھا سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے مانتے ہیں بس اللہ کو، اس کو تو بن دیکھے ماننا ہے۔ تو یہ جو تقاضا ہے نا کہ سامنے ہوتا تو کیا بات ہوتی، دیکھ لیتے تو سما ہی اور ہوتا۔ تو کچھ لوگ دیکھ کے بھی اپنی خصلتوں سے اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے۔ تو حسن یہی ہے۔ وہ ایک درویش تھا، میں لاہور پڑھتا تھا تو مانگنے کے لیے آتا تھا، دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور اس کی کرسی کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ جے دکھ بول کے دسیا تاکی دسیا۔ وہ نظر آ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو اللہ کی کاریگری دیکھ کے، اس کی قدرت دیکھ کے اس نے بار بار کہا دیکھو تو صحیح، نظر اٹھاؤ۔ سورہ ملک کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اپنے رب کی قدرت اور اس کا کارخانہ کائنات کو دیکھ، نظر اٹھا، آسمانوں کی ترتیب دیکھ، پے در پہ جو اس نے بنا ستونوں کے کھڑے کیے، کوئی رخنا ہے ان کے اندر، کوئی دراڑ ہے ان کے اندر؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نظر اٹھاؤ اور دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر اٹھاؤ اور دیکھو، تمہیں اللہ کی کاریگری کے اندر کوئی رخنا نظر نہیں آئے گا۔ انسان کو خود کہا کہ اپنے نفس کے اندر دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر جھانکو کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس کاریگر نے تمہاری بناوٹ کے اندر کوئی کمی رہنے دی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ یہاں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تو بہتر تھے، آنکھیں ایسے نہ ہوتی کسی اور جگہ ہوتی تو بہتر تھی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ اس کی کاریگری ہے کہ یہ جوڑوں، ہاتھوں کے انگلیوں کے جوڑ اور ان کے پور تک اس نے برابر بنائے ہیں، اور یہ ہر انگلی کے اندر جو اس نے جوڑ رکھا ہے، یہ اگر جوڑ نہ ہو تو یہ ہاتھ کلوز نہیں ہو سکتا، چیزیں نہیں پکڑ سکتے۔ پاؤں کے اندر اس نے لچک رکھی ہے، دل جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں رکھا ہے، آنکھیں جہاں ججتی تھی وہاں رکھی ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت انسان بنا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چار قسم اٹھا کے کہا کہ بہترین تخلیق ہے تو میری بہترین شاہکار ہے۔ یہ کارخانہ کائنات دیکھ کے اس کی سمجھ نہیں آئی تمہیں، اور تم یہ تقاضا کرو کہ جب تک ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، جیسے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے گئے تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانیں گے، ارین اللہ جہرا، ہمارے سامنے اللہ کو لے کے آؤ، دیکھ لیں گے تو مانیں گے۔ تو جنہوں نے غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو اپنے سامنے بھی دیکھ لیتے تو بھی نہ مانتے، تو اس قسم کے تقاضوں سے نہ ایمان کا گراف ہی بلند ہوتا ہے اور نہ انسان اللہ کے قریبی ہوتا ہے۔ بہترین ایمان الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ کو بن دیکھے اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، اپنے اندر جان کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس رب کو پہچاننے کے لیے تو میرے وجود کے اندر ہزاروں نشانیاں ہیں۔ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، کتابیں نازل ہونا بند ہو گئی، یہ آسمانی کتاب آخری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اللہ ہر دور کے اندر انسان کی راہ ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب میں تمہیں آفاق کے اندر ایسی نشانیاں دکھاؤں گا، کائنات کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے اپنے وجود کے اندر ایسی ایسی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تمہارے سامنے تمہارے اللہ کا حق ہونا واضح ہو جائے گا۔
سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر رہی ہے، انسان مریخ اور چاند کے اوپر کمندے ڈال رہا ہے، تو فضاؤں کے اندر بسیرا کر رہا ہے، پروازیں کر رہا ہے۔ یہ جو انسان کا نظام ہے، یہ فنگر جو انسان کا تھم ہوتا ہے، کائنات کے اندر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ تھم نہیں ملتا۔ یہ پورا ایک جہان ہے، پوری ایک شناخت ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ ساری جو ڈی این اے جو رپورٹ ہے وہ ایک جہان ہے۔ تو یہ انسان جتنی ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے تو معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہو، اگر کوئی فکر کرنے والا ہو، اگر کسی کو اللہ کی طلب ہو، اگر کسی کے اندر اس کی طلب کا دیا جلتا ہو، تو اللہ تک پہنچنے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے اسباب ہر زمانے کے اندر اللہ پیدا